شہزاد نیّر فلسفیانہ انداز فکر کا حامل نظم نگار۔ شہزاد نیّر صاحب کی کتاب کا عنوان گرہ کھلنے تک بادی و نظر میں اپنی جانب توجہ مبذول کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گرہ کھلنے تک عنوان ہی اتنا منفرد ہے کہ یہ بات چشم ادراک و امکان کو خیرہ کرنے لگتی ہے کہ یقیناً جہان معنی کا ایک سمندر پوری آب و تاب کے ساتھ یہاں موجزن ہوگا۔ شہزاد نظم immediately immerses the reader in the world of curiosity which results into meaningfulness at end۔ اگر ہم ان کی پہلی نظم ساختیات پر طائرانہ نظر ڈالیں تو وہ نہایت مدلل پیرائے میں اپنے اندر نامکمل رہ جانے والے خوابوں کے بارے میں رقم تراز ہیں کہ کیسے وجود کا جبر انسانی تخیل کو جلوہ گری سے روکتا ہے اور ایگزسٹینشل کرائسس تخلیقی عمل میں رکاوٹ یا بیریکیڈ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کتاب کی دوسری نظم ہدایت کار ہے۔ یہ نظم ایک فکر انگیز شہزاد نیّر صاحب کو ایک فکر انگیز نظم نگار کے طور پر ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ کس طرح انسان کٹھ پتلی بن کر اپنی فکر کی اکائی کھو دیتا ہے۔ یہ نظم پڑھ کر یہ احساس کروٹیں بدلنے لگتا ہے کہ شہزاد نیّر ذہنی و فکری آزادی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا نہایت عمیق نگاہی سے نفسیاتی تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ نظم انہیں ایک بلند فکر نظم نگار کے طور پر ہمارے سامنے آشکار کرتی ہے۔ شہزاد نیّر کا انداز فکر کامیاب و کامران فلسفی کا سا ہے۔ ان کی نظم سقراط سیلف ایکچولائزیشن کا عملی نمونہ ہے۔ شہزاد نیّر اپنی نظموں میں مختلف کرداروں کو بڑی مہارت سے ایک ماہر سنگ تراش کی طرح تراشتے ہیں اور پھر ان کرداروں میں فکر و تحرک کی روح پھونک دیتے ہیں۔ وہ اپنی نظموں میں جامد نظریات کی ترویج نہیں کرتے بلکہ زندہ و جاوید حقیقتوں کے بارے میں سوال اٹھانے پر مصر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی نظم تجسس گرہ کھولتا ہے۔ دس نظم از این impeccable insignia of curiosity۔ میرا شعور یہ کہنے پر مصر ہے کہ تجسس شہزاد نیّر کے جینز میں رچا بسا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد پھیلے نظام رنگ و بو اور ہست و نیست کے متعلق سوال اٹھاتے ہیں، اور سوال وہی پوچھ سکتا ہے جو متجسس ہو اور جو حقیقت کے روبرو ہونا چاہتا ہو۔ شہزاد نیّر کا تعلق اسی قبیل سے ہے۔ ان کی نظم سراب میں یاس و حسرت کے دلچسپ انداز میں اظہار کا پیرہن عطا کیا گیا ہے۔ دور تک کوئی نہیں نظم میں ایک تحیر باہیں پھیلائے کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی نظم کفن چور غربت و افلاس کے مارے انسان کی مجبوریوں کا نوحہ ہے، اور شہزاد نیّر کا انداز انقلاب کی حدوں کو چھوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ نظم پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ان کے اندر کا درد مند تخلیق کار کس طرح انہیں ان معاشرتی حقائق کو صفحہ کرتاس کی زینت بنانے پر اکساتا ہے۔ وہ نظم اساطیر میں طبقاتی نظام جیسے ناسور پر نوحہ کناں ہیں اور اس رواج کہنہ کو انسانی پیشانی کا داغ سمجھتے ہیں۔ یہ نظم پڑھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شہزاد نیّر کے ہاں مساوات و برابری جیسے آفاقی نظریات کا احساس بدرجہ اتم موجود ہے۔ ورکنگ وومن نظم میں وہ ایک سچے فیمنسٹ کے طور پر نظر آتے ہیں اور میل ڈومینیٹڈ معاشرے میں صنف نازک کی ہمت و استقامت کی بابت بتاتے ہوئے رومان اور انقلاب کے سنگم پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اور صنفی برابری کے علم بردار کے طور پر مظلوم عورت کا مقدمہ لڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ بیتی یادوں کا، نئی محبت کے وعدوں کا، گنی گنیری زلفوں کا دو ننھے سے کاندھوں پر تم کتنا بوجھ اٹھاتی ہو، صنف نازک کہلاتی ہو۔ شہزاد نیّر کی نظم ویلنٹائن ڈے گل فروش دوشیزہ سے
پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کے ساتھ ہونے والی سماجی، معاشی، معاشرتی ناانصافیوں کا گہرا یعنی انٹرنچڈ احساس موجود ہے۔ وہ عورت کو ایک روایتی مرد کے طور پر کسی ایک مخصوص زاویے سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس کی روح میں جھانک کر اس کی ازلی محرومیوں کا کھوج لگا لیتے ہیں۔ یہ چیز انہیں ہم عصروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کتنا چاہا ہے کہ میں پھول خریدوں تجھ سے اور پھر پیار سے تجھ کو ہی تھما دوں، لیکن آخری پھول کی مہکار تیرے ہاتھوں سے، آج کی شام کا بازار میرے ہاتھوں سے، دھوپ کے ساتھ کہیں اور پھسل جائیں گے، مفلسی ایک طرح وار کیا کرتی ہے۔ لوہے جہاں نما نظم ہے پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک ایسی زمین پر رہائش پذیر ہیں جہاں دوسرا کوئی نہیں، اور وہ یکتائی و انفرادیت سے اپنے دھیان کی کھڑکی سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے خود سے محو کلام ہیں۔ شہزاد نیر کا اختصاص یہی ہے کہ وہ نظم کے آخر تک آتے آتے قاری کو ایک تحیر کے روبرو کھڑا کرتا ہے، تاکہ قاری اپنے شعور کے مطابق اپنی مرضی کے معنی تلاش کرنے کی صحیح کرے۔ نظم دائرہ صفر ہے میں وہ ایک ماہر ریاضی دان کے طور پر اس دنیا کی بے ثباتی کو اپنے خیال کے کینوس میں سموتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کتاب کی آخری نظم نوحہ گر ہے، جس میں ان کا فلسفیانہ انداز تکلم اور وہ جس میں تخلیق انسانی اور زمان و مکان کے وجود کو اپنے چشم تصور سے گزار کر نظم کی صورت میں تخلیق کے سانچے میں ڈھالتے ہیں، اور انسانی وجود اور تخلیق کائنات میں نتھنگنیس، ٹرانسفارمیشن، ایوولوشن، ایگزسٹینشلزم ایسے موضوعات کو چھیڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان نٹ شیل راکم الحروف کے مطابق گہرا کھلنے تک کی نظموں کا اختصاص یہ ہے کہ ان میں گہرا سماجی شعور، متنوع موضوعات، انسانی جذبات و احساسات کا نفسیاتی تجزیہ، فلسفیانہ انداز تکلم، رومان و انقلاب کا امتزاج، گہرائی و گہرائی فکر، کثیر الجہت موضوعات، فیمنزم، منفرد لفظیات و تراکیب کا استعمال، مشکل پسندی، تحیر و تحرک، رجائیت پسندانہ احساس، افاقیت و عالمگیریت، عصری حیثیت، اعلیٰ و عرفہ اسلوب، حق گوئی، ایسے زندہ جاوید حقائق ہیں جو موجود ہیں اور ان کو ایک منفرد اور اعلیٰ نظم نگار کے طور پر ہمارے سامنے لاتے دکھائی دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ جہان معنی کا طلسم ہوش ربا بین الصدور رقصاں دکھائی دیتا ہے، بین السطور رقصاں دکھائی دیتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں کہ شہزاد نیر نوجوان شاعر ہیں، مگر نوجوانی میں انہوں نے اپنی تخلیقی توانائیوں کا لوہا منوا لیا ہے۔ وہ دونوں اصناف شعر، نظم اور غزل کو سلیقے سے برتتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا جوہر بیشتر ان کی نظموں میں کھلتا ہے۔ بہت شکریہ۔